اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک اللہ سبحانہ و تعالی زمین و آسمان اور تمام مخلوقات کا خالق ہے۔ اسی نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا اور ان کی زوجہ حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور پھر ان دونوں سے انسانوں کی نسل جاری فرمائی۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے انسانوں اور جاندار مخلوقات کے لیے طرح طرح کے رزق اور نعمتیں پیدا کی، اور وہی مشکل کشا، حاجت روا اور فریاد سننے والا بھی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ یہ سورۃ النحل کی آیت نمبر 18 ہے۔ بے شمار نعمتوں اور فضل و کرم والے اللہ سے محبت کرنا ہر انسان پر فرض ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور اہل ایمان سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 165 ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تمہیں جو نعمتیں کھلاتا ہے ان کی وجہ سے اللہ سے محبت کرو، اور اللہ کی محبت کی وجہ سے مجھ سے محبت کرو، اور میری محبت کی وجہ سے میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہو اگر تم صرف اسی کی ہی عبادت کرتے ہو۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 172 ہے، 172۔ کامل ایمان والے مومن وہ ہیں جب ان کے سامنے اللہ سبحانہ و تعالی کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل خوف و امید کے ساتھ لرز جاتے ہیں۔ کامل ایمان رکھنے والے مومنوں کے بارے میں مزید تفصیل جاننے کے لیے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ سورۃ الانفال کا مطالعہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص میں 3 چیزیں ہوں تو اس نے ایمان کی مٹھاس پا لی۔ پہلے نمبر پر یہ کہ اس کے نزدیک ہر چیز سے زیادہ اللہ اور اللہ کا محبوب ہوں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اور دوسرے نمبر پر وہ جس سے محبت کرے صرف اللہ ہی کے لیے محبت کرے، اور تیسرے نمبر پر وہ کفر میں لوٹ جانا اس طرح ناپسند کرے جیسے وہ آگ میں گرنا ناپسند کرتا ہے۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث یہ بھی ہے کہ ایک ماں جتنی اپنے بچے سے محبت کرتی ہے اللہ سبحانہ و تعالی اس سے بہت زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ایک ماں بے پناہ اپنے بچے سے پیار کرتی ہے اور اللہ سبحانہ و تعالی 70 ماؤں سے بڑھ کر اپنے بندے سے پیار کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے میرے بندوں کو بتا دو کہ بے شک میں گناہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں۔ یہ سورۃ الحجر کی آیت نمبر 49 کا ترجمہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے
قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ میری طرف سے کہہ دو اے میرے اللہ کے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، بے شک اللہ سارے گناہ معاف فرماتا ہے، بے شک وہ غفور الرحیم ہے۔ یہ سورۃ الزمر کی آیت نمبر غالباً 53 ہے۔ یاد رہے کہ سارے گناہ اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دے گا، اس سے مراد یہ کہ شرک کے سوا بے شک اللہ سبحانہ و تعالی شرک کے علاوہ سارے گناہ معاف کرنے پر قادر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے، جو لوگ میری وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں تو ان کے لیے میری محبت واجب ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے محبت کا یہ لازمی تقاضا ہے کہ انسان ہر وقت اللہ پر توکل کرے اور اسی پر صابر و شاکر بھی رہے۔ ایک دفعہ ایک عربی بدو جو کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر تلوار تان کر پوچھنے لگا، تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کمال اطمینان سے فرمایا اللہ، تو اس عربی بدو کے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ و تعالی بڑا غفور الرحیم ہے۔ اللہ کے حبیب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے رب سے اتنی زیادہ محبت کرتے تھے کہ وصال کے وقت بھی فرما رہے تھے، اے میرے اللہ اپنی بارگاہ میں اعلیٰ رفاقت عطا فرما۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالی سے محبت کی چند نشانیاں آپ کی خدمت میں پیش کرتا چلوں۔ پہلے نمبر پر اللہ سبحانہ و تعالی سے محبت کرنے کی نشانی یہ ہے کہ توحید و سنت سے محبت اور شرک و بدعت سے نفرت کرنا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے والہانہ محبت اور آپ کا دفاع کرنا، اور صحابہ اکرام، تابعین اعظام، علماء حق اور اہل حق سے محبت کرنا۔ چوتھے نمبر پر کتاب و سنت سے محبت اور تقوی کا راستہ اختیار کرنا، یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالی سے محبت کی نشانی ہے۔ اس کے علاوہ گناہوں اور نافرمانی سے اجتناب کرنا، یعنی گناہوں سے بچنا اور نہ اللہ سبحانہ و تعالی کی نافرمانی سے بھی بچنا، یہ بھی اللہ سے محبت کی نشانی ہے۔ اس کے بعد ریا کے بغیر خلوص نیت کے ساتھ عبادات میں سنت کو مد نظر رکھنا، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو ضروری سمجھنا اور مد نظر رکھنا، یہ بھی اللہ سے محبت کی نشانی ہے۔ اس کے بعد نیکی سے محبت کرنا اور منکر و مکروہ سے نفرت کرنا، یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالی سے محبت کی نشانی ہے۔ اس کے علاوہ کتاب و سنت کے علم کا حصول اور کتاب و سنت کے مقابلے میں ہر قول و فعل کو رد کر دینا،
یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالی سے محبت کی نشانی ہے۔ اس کے بعد انفاق فی سبیل اللہ، یعنی اللہ کے راستے میں اس کی رضا کے لیے مال خرچ کرنا، یعنی اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے مال خرچ کرنا بھی اللہ سے محبت کی نشانی ہے۔ اس کے بعد خوف و امید کی حالت میں کثرت اذکار، یعنی اللہ کا کثرت سے ذکر کرنا اور دعوت ثابتہ پر عمل کرنا، یہ بھی اللہ سے محبت کی نشانی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمارے دل اپنی اور اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے بھر دے اور ہمیں ہمیشہ کتاب و سنت پر گامزن رکھے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔